تو صدام والے کیس پہ کیونکہ یہ میرے اپنی ذاتی دلچسپی کا بھی موضوع تھا اور میں نے تھوڑی کچھ چیزیں اس کو پڑھنے کی کوشش کی تھی، تو اس کے اندر ایک چیز جو میں جن چیزوں کو پڑھا، بلکہ یہ میرے پاس ایک 2 جلدوں میں کتاب ہے، میعاد عام الاسلام السیاسی فی العراق، کہ عراق میں 100 سال پولیٹیکل اسلام کی ہسٹری. تو وہ رشید الخیون ہے، کوئی پتہ اب وہ نہیں، وہ مذہبی بندہ نہیں ہے، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں، بالکل لبرل سیکولر نقطہ نظر کا اور محقق انسان ہے، اور تمام انہوں نے وثائق، رسالے، اخبار کے ٹکڑے اس دور کی سب چیزیں جمع کی. اس کے اندر وہ بہت زیادہ یہ چیز پیش کرتے ہیں، مطلب کہ انہوں نے دو ٹوک انداز اس طرح نہیں، لیکن انہوں نے جو چیزیں جمع کی ہوئی تھی کہ جب اسلام انقلاب ایران ہوا اور امام خمینی نے اس کو ٹیک اوور کر لیا، اور جو باقی لبرل سیکولر قومی رہنما یا جو ہمارے سوشلسٹ نقطہ نظر ان سب کے ساتھ وہ ختم ہو گیا، صرف علماء نے وہ کیا اور باقاعدہ اس کو اسلامی وہ کر دیا. تو اس میں یہ اچھا، اس بات کا تو میرے خیال سے ہم میں سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ امام خمینی کا اپنا جو جوش اور جذبہ تھا وہ بہت اس طرح تھا کہ اب یہاں آ گیا ہے تو اس کو ہم نے دنیا میں ایکسپورٹ کرنا ہے. یعنی اس بات سے میرے خیال سے آپ انکار نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، کہ اس انقلاب کو دنیا، ان کے اپنے بیانات 22 جلدوں میں صحیفہ امام موجود ہے، اس میں ہر تقریر ان کی محفوظ ہے. تو اس میں یہ آتے کہ پھر عراق کے اندر چونکہ پہلے ایک ولایت فقیہ والے موجود تھے، خاص طور پر آیت اللہ علیہ باقر الصدر صاحب، جن کو پھر صدام کے دور میں ان کو مارا گیا، قتل کیا، وہ پھانسی دی، اور ان کی بہن کے ساتھ بھی ہوا. تو اس کے اندر وہاں پر حزب الدعوہ کی پوری تحریک اٹھی، جنہوں نے یہ کہا اب ہم عراق کے اندر ایک ظالم اور غیر اسلامی حکومت قائم ہے، اس کو ہم ختم کریں گے. وہ جو انقلاب وہاں ہے، اب ہم عراق میں بھی انقلاب لائیں گے. اور ادھر سے امام خمینی کے ان کے بالکل تعلقات تھے، ان کے خطوط کا تبادلہ تھا، اور وہاں پر بہت بڑی تحریک اٹھنی شروع ہوئی اس بنیاد پہ کہ ہم کفر کا نظام ختم کریں گے، اسلام کا نظام لائیں گے. تو اس میں صدام کو یہی تھا کہ بھئی یہ تو سارا یہاں سے سپلائی لائن ہے، ان کو حمایت اور ان کو جو کچھ ملا. اور وہاں پر دھماکے بھی ہوئے، پولیس والوں کو مارا. اچھا یہی نہیں، میں کچھ چیزیں پڑھ کے میں حیران ہوا، اور میں سوچ رہا تھا اس کے اوپر اردو میں تو کچھ نہیں ملا، تو مجھے ارادہ تھا کہ اس پہ کوئی آپ جیسے کوئی بندہ اس پہ کام بھی اگر محقق کرے تو اس کے اندر یہ نظر آتے کہ جیسے ہمارے ہاں ٹی ٹی پی والوں کا انداز ہو گیا کہ پولیس والوں پہ حملے، فوج پہ حملے. تو یہ کہتے کہ عراق میں یہ سب ہوا تھا تو پھر صدام حسین کے لیے ناقابل برداشت ہے ایک ریاست کے سربراہ یا جو بھی ہونے. تو اگر اس بنیاد پہ اس نے ایران پہ حملہ کیا یا اس بنیاد پہ اس کو آپ کچھ کنسیڈر کرتے ہیں؟ ویسے میری نظر میں نہیں ہے، میری نظر میں تو یہ ہے کہ وہ جو نجف کے علماء تھے ان پہ بہت وہ تشدد کرتا تھا. نجف میں آیت اللہ خوئی جو شیعہ کے اس صدی کے سب سے بڑے مرجع تقلید تھے، ہاں بالکل باقر صدر والوں پہ کی، بالکل بالکل جو پولیٹیکل لوگ تھے ان کے اوپر کرتا تھا. تو اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ہم ثابت یہ بات ہم مان لیتے، چلو آپ مفروضے کے طور پہ کہ ایران انقلاب سپورٹ وہاں پر لے جانا چاہ رہا تھا اور حمایت کر رہے تھے وہاں کے لوگوں کی، اور اس کی خواہش بھی تھی کہ ادھر بھی ہمارا ولایت فقیہ والے نظام آ جائے. عراق کا تو میں نہیں، عراق کا تو کہہ سکتا ہوں میں، وہاں شیعہ اکثریت نہیں، میں مفروضے کے تو پتا کہ مطلب سعودی عرب میں اور ایران اپنا پاکستان میں کیسے ایران نہیں، میں ابھی اس پہ دوسرا سوال کرنا چاہ رہا ہوں. اس میں یہ کہ اس صورت میں کہ میں اپنا انقلاب ایکسپورٹ کرنا چاہ رہا ہوں، سارے وہاں پر جو اس حکومت یا ریاست کے خلاف لوگ اٹھے ہوئے میں ان کے ساتھ ہیلپ کر رہا ہوں، مفروضے کے طور پر ہم اس کو مان لیتے ایسے ہی ہوا تھا. تو اس صورت میں کیا ایران کو یہ حاصل ہے کہ وہ یہ کرے کسی اور ملک، ایران کو، کہ وہ اس ملک میں وہاں پر جو نظام کو الٹنے کے لیے جو لوگ کھڑے ہیں مذہب کی بنیاد پہ، اس کو آپ مذہب کی بنیاد پہ سپورٹ کریں سیکولر لبرل نقطۂ نظر سے. 47 سال میں ایران نے کسی ملک پر قبضے کی کارروائی نہیں کی. نہیں، میں اس قبضے پہ تو آ ہی نہیں رہا ہوں نا، میں تو ابھی چونکہ آپ نے یہ کہا نا کہ حملے پہ بھی نہیں جاتے، ہم یہ کہہ رہے کہ اگر ثابت ہو گیا مفروضے کے طور پر ہم نے مان لیا کہ بھائی ایران یہ کر رہا تھا، سپورٹ کر رہا تھا وہاں کے لوگوں کو، ٹھیک، اور وہاں کی ریاست نے پھر ادھر کے لوگوں کے خلاف بھی آپریشن کیا اور اس ریاست پہ بھی اٹیک کر دیا جو یہ کر رہا تھا. تو اس صورت میں ایران کا قصور نہیں ہوگا نا کہ وہ اپنے انقلاب ایکسپورٹ کر رہا تھا، وہاں کے لوگوں کی ہیلپ کر رہا تھا کہ تم اس نظام کو پلٹ دو. بلکہ خمینی صاحب کی وہ تقریر میں نے شیئر کی کہ وہ صدام کے خلاف یا وہاں کے رجیم کے خلاف ادھر کے لوگوں کو بھڑکا رہا تھا، اور اس کے لیے جو سپورٹ ہو میں مفروضہ کہہ رہا ہوں، آپ نے کہا نا آپ نے وہ حقائق نہیں پڑھے تو میں اس کو مفروضہ بنا دیا میں نے. اس صورت میں ایران کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کو لبرل نقطۂ نظر سے آپ کے لیے یہ جائز تھا ایران کے لیے. مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی ٹی پی یہاں پر کردار ادا کر لیا آپ کے ملک کا تو بالکل نہیں. میں آپ کو وہ بات سمجھتا ہوں، وہ بس سوال کلیئر. غیر قانونی تھی کیونکہ پاکستان میں ایک ڈیموکریسی ہے، جمہوریت کا نظام ہے، کوئی بھی آدمی یہاں جے یو آئی بھی پر سے اقتدار آ سکتی ہے، جماعت اسلامی بھی آ سکتی ہے، اسلامی جماعتیں بھی آ سکتی ہے. ٹی ٹی پی بھی اگر لیگلی آتی
تو وہ الیکشن نہیں میں تو اس سوال کو میں آپ نے کہا نا کہ آپ کو میں اپنی بات جہاں رستہ نہ ہو، جیسے صدام کی حکومت ہے اس میں تو وہ رستہ نہیں تھا. ٹھیک. تو یہ جو مزاحمت ہے نا، یہ جو ہمارے یہاں طالبان کے دنوں میں بھی کہا جاتا تھا کہ اسلحہ اٹھانے کا حق صرف جو ہے وہ ریاست کو ہے، تو میری جو تعبیر ہے جو فرانس فینن، اور جو کہ لبرل تعبیر ہے، ہاں نہیں فرانس فینن جو کہتا ہے، اور امام حسین کی جو اسٹرگل ہے، تو ہتھیار تو اس میں تھے. جب بالکل رستے بند ہو جائیں اور جس میں سسٹم میں گنجائش ہی نہ ہو تو وہاں یہ لمٹ آپ نے طے کرنی ہے، مزاحمت کار نے طے کرنی ہے کہ مزاحمت کار نے یہاں تک محدود رہنا. میری پریفرنس یہ ہے کہ وہ پرامن احتجاج تک ہی محدود رہے. صحیح. لیکن یہ رائٹ اس کا ہے. تو اس صورت میں کوئی بیرونی ملک، یہ جو دلیل ہے نا کہ اسلحے کا استعمال صرف ریاست کرتی ہے، یہ لامحدود نہیں ہے، نہیں ان لمیٹڈ نہیں ہے. صحیح ٹھیک. تو اس یعنی لیکن آپ چونکہ ٹی ٹی پی کے آپ مخالف ہیں تو آپ ان کو یہ حق نہیں دے رہے. اصول ہر جگہ، داعش کو بھی حق نہیں دے رہے. نہیں جہاں سارے جس ملک میں ایک سسٹم موجود ہے کہ آپ اوپر آ سکتے ہیں، اور جہاں یہ نہیں ہے وہاں پھر آپ نہیں اس میں بھی آپ عوام کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. جیسے داعش ہے، اس نے عوام کو نقصان پہنچایا. طالبان ہے، اس کے دھماکے میں عوام مر رہے ہیں. نہیں تو مثال کے طور پر اگر وہ آپ کے ریاستی اداروں پہ ان پہ حملہ کرے جو مزاحمتی قوت ہے، تو اس صورت میں عوام کو تو بلاک کیا ہوا ہے، اگر اس نے رستہ بلاک کیا ہوا ہے، کس نے؟ الیکشن کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، ریپریزنٹیشن کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس صورت میں تو مسلح جدوجہد صحیح ہے. فرانس فینن یہ کہتا ہے کہ یہ جو مسلح مزاحمت ٹھیک ہے. نہیں مسلح مزاحمت ٹھیک نہیں ہے. لمیٹیشنز جو ہے نا مزاحمت، یہ مزاحمت کار نے طے کرنا ہے. اس میں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں، پریفرنس یہ ہے کہ پرامن، بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ مزاحمت کار یہ سمجھتے ہیں کہ اب مجھے مسلح بھی کرنا چاہیے تو وہ بالکل مطلب اس کو حق ہے. اس کو مکمل آپ یہ کہہ رہے کہ یہ جو بنا دیا نا کہ کر لیا ٹھیک، اور یہ اس حق کا آپ احترام کریں گے، ظاہر سے تو اس سے آپ اختلاف نہیں کریں گے نا. اختلاف نہیں کروں گا میں، تو کہتا ہوں میری پریفرنس تو یہ ہے. وہ ہو گیا اس سے وہ حق کا میں احترام نہیں وہ گھی نہیں نکل رہا تھا، اپنا حق استعمال کیا. اب وہ مثال مزاحمت والے کے کسی کوئی اور پڑوسی ملک اس مزاحمت والوں کی حمایت کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں ان کے ساتھ، تو جس ملک کے اندر وہ تحریک چل رہی ہے اس کو اس ملک کے اوپر اٹیک کرنا غلط ہوگا. اگر اس کی ریاست کسی ملک کو طلب کرتی ہے، جیسے عراق کی ریاست نے ایران کے بندوں کو طلب کیا کہ یہاں انسرجنسی بہت پھیل گئی ہے، کربلا تک وہ آ گئے تھے داعش. ریاست اگر دوسری ریاست کو طلب کرتی ہے، نہیں صدام والے کیس میں سمجھنا چاہ رہا تھا نا کہ صدام کا یہ ان کے وزیروں کا ان سب کا یہ نیریٹو ہے کہ چونکہ یہ سب کچھ کر کے یہاں جو بدامنی پھیلا رہا ہے یہاں پر حزب الدعوہ والے، جو کہ بعد میں بالکل سیکولر ہو گیا الحمدللہ، مقتدیٰ صدر اسی کی ابھی بھی وہ ہے، لیکن شروع میں یہ بہت مذہبی وہ انقلابی اسلامی انقلابی تحریک تھی. اگر صدام نے الیکشن کا کوئی رستہ نکالا ہوا تھا تو پھر غلط ٹھیک، اگر نہیں نکالا ہوا تو پھر ایران کا حق ہے کہ وہ مداخلت کا حق نہیں ہے وہاں. یہی تو میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں نا. نہیں یہ تو میں مان لیا کہ وہاں کے مقامی لوگوں کو یہ حق ہے، اس مقامی لوگوں کو پڑوسی ملک مدد کرے، تعاون کرے، تو یہ مدد نہ کرے اس کو حق نہیں. یہی میں آپ سے آپ یہ کہہ رہے اس پڑوسی ملک کو بالکل بھی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ کرے. ٹھیک. اور اگر ایران کی جگہ کوئی اور ہے جس کی اخلاقی ساکھ ایسی ہو تو وہ بات کر سکتے ہیں. نہیں تو ایران کے تو اخلاقی ساکھ ہے نا وہاں، جمہوریت جو کیوں نہیں ہے، وہاں الیکشن بھی ہوتا ہے. نہیں تو سر یہ تو لبرل نقطۂ نظر تو یہ ہے. نہیں دیکھو چلے جمہوریت جو ہے وہ ان لمیٹڈ اور سب. اچھا اس وقت پھر آپ کی نظر میں کون سی دنیا میں ایسا ملک ہے جس کو یہ اخلاقی حق آپ کو لگتا ہے ساکھ ہے؟ یورپ کے ملک ہیں. اچھا ان کی اخلاقی ساکھ ہے؟ سارے یورپ کے نہیں، کچھ یعنی جہاں پر مکمل آپ سمجھتے کہ لبرل اقدار کی بنیاد پہ جمہوریت سیکولرزم. برطانیہ کو نہیں ہے، برطانیہ بھی یورپ کا ملک ہے، اس کی اخلاقی ساکھ ایسی نہیں ہے کہ وہ دوسرے پر بات کرے. اچھا اور ملکوں کی ہے. صحیح ٹھیک.